نماز کو سبک گرداننے والا امام نے فرمایا میری شفاعت اسے نہیں مل سکتی۔ غیروں کے مجمع میں نہیں کہا ہے، اصحاب کے مجمع میں نہیں کہا ہے، دشمنوں کے مجمع میں نہیں کہا ہے، زندگی کے آخری لمحے میں اپنے خاندان کے لوگوں کے درمیان فرمایا کہ دیکھو میری شفاعت اسے نہیں نصیب ہوگی جو نماز کو سبک گردانے۔ یہ اسی امام کو کہنے کا حق تھا جس سلسلے میں جو امام گزرا اس نے اپنے اپنے وقت میں ہر حال میں نماز کا پرچم بلند رکھا۔ کربلا کی نمازیں یاد نہیں ہیں؟ کربلا کی نمازیں یاد نہیں؟ اس نماز کے ساتھ معصومین کے کردار کو دیکھیں، کن کن سخت لمحات میں نماز ادا کی ہے معصومین نے۔ ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عذر، چھوٹے چھوٹے اسباب، معمولی اسباب، نماز کو ہم سبک گردانتے ہیں، نماز کو قضا کر دیتے ہیں، نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں، نماز کو سبک طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ معصومین ہیں۔ میں آپ کے سامنے تسلسل سے عرض کر دوں، نماز اور قربانی کا ایک رشتہ قائم کیا ہے اللہ نے سورہ کوثر میں۔ سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب تم اللہ کے لیے نمازیں پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی کرو۔ ایک فقرے میں اللہ نے اگر نماز و قربانی کو جمع کیا تو محمد اور آل محمد نے ایسے ایسے مرقع بنائے ہیں اپنی سیرت کے جہاں نماز و قربانی یکجا نظر آتی ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے خود رسول اللہ سے۔ رسول اللہ جنگ احد میں ہیں۔ جنگ احد، وہ جنگ جو رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں ہاری ہے۔ بس یہ فقرہ یاد رکھیے گا، رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے نافرمانی کے نتیجے میں ہاری، ورنہ اللہ کا رسول کبھی ہارتا نہیں، اللہ والے کبھی نہیں ہارتے۔ جب جنگ کا رخ پلٹا تو پھر ایسی جنگ ہوئی کہ رسول خود زخمی ہوئے۔ جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں رسول سر سے پیر تک زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے۔ آپ کے سر مبارک پر جو خود تھی وہ آپ کے روح مبارک میں دھنس گئی، آپ کے دندان مبارک شکستہ ہوئے، آپ کا روح مبارک زخمی ہوا، اور یہ قربانی، اور اس سے بڑھ کر سامنے حمزہ جیسے چچا کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ آج کی تاریخ بطور خاص شہادت جناب حمزہ کی تاریخ بھی ہے۔ حمزہ جیسا چچا، شفیق چچا، جسے سب سے پہلے اسد اللہ کا لقب ملا ہے، جسے سب سے پہلے سید الشہداء کا لقب ملا ہے، بس زبان پیغمبر، حمزہ کا لاشا، اور کس انداز سے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا۔ ایک طرف وہ لاشا پڑا ہے، ایک طرف رسول خود زخمی ہے، لیکن دوسری طرف نماز چھوٹی نہیں، نماز تاخیر سے نہیں ادا ہوئی۔ بس ایک فرق ہے کہ جناب فاطمہ زہرا تشریف لے گئیں میدان میں، اور انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا ابو الحسن ذرا پانی کا انتظام کیجیے گا۔ جناب امیر المومنین اپنی سپر میں پانی لے کر آئے، بی بی زہرا نے چلو چلو پانی لیا، بابا کے روح مبارک سے خون کو دور کیا، چہرہ دھلایا، اور پیغمبر نے بیٹھے بیٹھے اس پانی سے وضو کیا، بیٹھ کر نماز ظہر ادا کی۔ عزیزان گرامی، یہ پہلا مرقع ہے جہاں قربانی اور نماز یکجا نظر آ رہی ہے۔ پیغمبر ہیں، خود پیغمبر زخمی ہیں، حمزہ کا لاشا ہے، لیکن پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، پانی موجود ہے، بیٹی کے چلو میں پانی ہے، بیٹی نے بابا کو وضو کرایا ہے، اور بابا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہلا مرقع، لیکن دوسرا مرقع کربلا کا دیکھ لیجئے، ایک بیٹی وہاں بھی ہے مگر اس کے ہاتھوں میں پانی نہیں، مشک ہے، خشک مشکیزہ۔ خشک مشک، وہاں بھی نماز ادا کی گئی، تلواروں کی چھاؤں میں نماز۔ وہ نانا کی نماز ہے، یہ حسین کی نماز ہے۔ درمیان میں اور بھی نمازوں کا ذکر کر دوں جہاں قربانی اور نماز یکجا نظر آئے۔ رسول نماز اور قربانی یکجا ایک مرقع میں دیکھ لیا آپ نے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، آپ یقیناً تڑپ جائیں گے۔ آپ میں سے کون سمجھ سکتا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا نے کیسے نمازیں پڑھی؟
قربانی اور نماز ایک مرقع، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اور محسن کی شہادت کے بعد زہرا نے نمازیں پڑھی. اور امام حسن مجتبیٰ کی سیرت میں بھی یہ مرقع ہے کہ نماز کی حالت میں دشمنوں نے ان پہ حملہ کیا ہے اور ان کا پہلو تلوار سے زخمی ہوا اور آپ کے قدموں کے نیچے سے مصلی لوٹ لیا گیا. کیا قربانی ہے اور کیا نماز. حسن ہیں، زخمی ہیں، قدموں کے نیچے سے مصلی لوٹ لیا گیا، لیکن نماز ادا ہوئی. اور اس نماز کے بعد حسن کی وہ نماز بھی کتنی عظیم نماز تھی جب بابا زخمی تڑپ رہے تھے. قربانی اور نماز. امیر المومنین زخمی ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور حسن سے فرما رہے ہیں بیٹا نماز پڑھا دو. امام حسن نے نماز پڑھائی. اس موقع پہ میں جملہ ہمیشہ 21 رمضان کو کہتا ہوں، لیکن آج عرض کر رہا ہوں ایک تسلسل کے ساتھ. یہ وہ آزمائش تھی آقا حسن کے لیے. آقا حسن چاہنے والا بیٹا، عارف بیٹا، لائق بیٹا، معصوم بیٹا، علی جیسا باپ، معصوم باپ، چاہنے والا باپ، شفیق باپ. آپ اندازہ کریں کہ ایسا باپ تڑپ رہا ہو زخمی اور اسی کے پاس کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھائے، کتنی بڑی آزمائش ہے. اور اس مصلی پہ نماز پڑھائے جہاں بابا نماز پڑھاتے تھے. اگر اس کا مقایسہ کریں تو میں عرض کرتا ہوں صرف تعزیت اور پرسے کے انداز میں، گریہ خیزی کے لیے عرض کر رہا ہوں، مراتب میں موازنہ منظور نہیں ہے. میں آقا حسین سے کہتا ہوں آقا حسین آپ کا سر قلم ہو گیا زیر تیغ شمر، آپ کا سر قلم ہوا سجدے میں. وہ سجدہ بھی یادگار ہے مگر حسن کی یہ نماز بھی یادگار ہے جب بابا کا سر شگافتہ تھا اور حسن نماز پڑھ رہے تھے. یہ ہے نمازوں کا سلسلہ، یہ ہے قربانیوں کا سلسلہ. اور ادھر پھر ہر امام کی نماز. جب زہر نوش فرمایا ہے امام نے تو کیا نماز ترک کر دی؟ اس کیفیت میں بھی نمازیں پڑھی. پیغمبر سے لے کر جتنے معصومین ہیں ہر ایک نے نماز و قربانی کو جمع کیا ہے. اور اس لیے حق پہنچتا ہے انہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے وصیت کریں تو نماز کی وصیت کریں. دیکھو نماز وصیت انبیاء ہے.